اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب پر ایک پوسٹ دکھائی گئی ہے کہ یہ اصل بات سامنے آ گئی کہ روسی صدر پوٹن اور عمران خان ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے کہا اس کو، عمران خان کو، کہ بھی توبہ نعوذ باللہ، میری تو اپنی بیوی مسلمان ہے اور میں نے 250 مسجدیں روس میں بنوائی ہیں اور ہم مل کر اسلام کا دفاع کریں گے۔ بظاہر تو یہ بات ہی غلط لگتی ہے کہ کافر کی بیوی مسلمان، تو عمران خان کو ویسے ہی وہاں پہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ تو بات ہی غلط ہے، اور ایک کافر جو ہے وہ کیسے 250 مسجدیں بنوا سکتا ہے؟ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ پھر وہ اسلام کا دفاع کرے گا، وہ بھی کافر، تو یہ کھلم کھلا بلنڈر یا کھلم کھلا دھوکہ، بات بنیادی طور پر سادگی سے ہی غلط ہے۔ یہ اس کے پیچھے کیا سازش ہے؟ بالکل ایسی سازش ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی میں اذان دی گئی، تو کمیونسٹ پارٹی میں اذان دینے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا جی، وہ 10 نمبر پہ لال ہے، اور توبہ سے 9 نمبر پہ جو ہے نا وہ غفار خان سفید لباس میں اللہ میاں بنتا ہے، اور 8 نمبر پہ کل انبیاء علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام سے لے کے پہلے نبی جو ہیں اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کو وہ اللہ کو اور انبیاء علیہ السلام کو بیویاں بناتا ہے۔ اور وہ FM 98 دوستی چینل، یہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے اذان کا شیطان کا جو مردود خیال ہے یہ ہے۔ اور پھر وہ اذان جو ہے نا، شیطان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک ہے، یعنی لال اور 9 نمبر، 10 نمبر 9 نمبر، اور اشہد ان محمد رسول اللہ وہ نہیں کہتا۔ اور یہ نہیں پتہ وہ اذان چین کا پارٹی میں دلواتا پوری ہے، جس اسلامی دنیا میں پوری اذان ہو رہی ہے، یہ تھوڑی دلواتا ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی اذان دلوائی، میں نے سنی ہے، دیکھی ہے فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر، میں نے سنی نہیں وہ بھی جو ہے، کیونکہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ اذان تو مسلمان ہی دے سکتا ہے۔ لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں کیا ہے بھائی، یہ شہادت اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک اذان ہے کہ محمد رسول اللہ بھی کہنا کہ نہیں کہنا، تو اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ لیکن روس کا جو صدر کہہ رہا ہے کہ جی میری بیوی مسلمان ہے، تو میں تو ایسے بندے سے بات ہی نہیں کروں گا۔ عمران خان اس سے مل کر جو ہے اسلام کا دفاع کروا رہے، اور وہ 250 مسجدیں کیوں بنائے گا روس کا صدر جو ہے؟ تو یہ اصل میں 10 نمبر پیوٹن جو ہے، یہ اس کو پیوٹن کو شاید پتہ ہے یا نہیں ہے، بہرحال اتنا تو پتہ نہیں، اس کی بیوی مسلمان تو بات غلط ہے، 250 مسجدیں بنوا رہے وہ بات بھی غلط ہے۔ اور عمران خان کو یہ بات ہی غلط جب نظر آئی تو صحیح سے اس سے اپنے کو اس سے احتیاط کرنا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے جو شیطانی جال ہے، اس کو شاید پیوٹن کو بھی پتہ نہ ہو، وہ یہ کہتے ہیں 10 نمبر کے تحت جو ہے تو FM 98 جو ہے 9 نمبر مسلمانوں کا اللہ توبہ نعوذ باللہ، اور 8 نمبر پہ کل انبیاء علیہ السلام جو ہیں، FM 98 دوستی چینل، یہ اس کی شیطانی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، بیوی نہیں ہے، یہ تو ظاہری ڈرامے ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا دھوکہ نظر نہیں آتا، اور امریکہ ان کے خلاف سازش کرے گا حکومت کی، تو عمران خان کو جس شیطانی جال نے جو نظر نہیں آتا، نیازی کہلوایا 3.5 سال، اس کو اچھی کارکردگی نہیں کرنے دی گئی۔ میں بھی یہ بھی چاہتا ہوگا کہ میں اچھی کارکردگی کروں اور عوام میں مقبول ہو جاؤں، تو اسی نے اس کو لاکھوں لوگوں کا جلسہ دیا ہوا کہ آپ اس کو مشہور کر رہے ہیں، یعنی داغدار بنا کر، نیازی بنا کر بندے کو مشہور کرتا ہے۔ ایک طاقتور بندے کو، عوام کا کھلم کھلا بھلا کرنے والے بندے کو یہ نہ مشہور کرے گا، نہ لاکھوں لوگ جلسے میں لے کر آئے گا۔ جو نظر شیطانی جال نظر نہیں آتا، اس کی یہ پالیسی ہے کہ بندے کو نیازی بناؤ، اپنے قابو میں رکھو، اور پھر اسی عوام کو بھی نیازی بنا کر اس کے ساتھ جو ہے نا جلسوں میں بڑھ چڑھ کر جو ہے پیش کرو۔ اچھا، اب شام کو تو داعش نے ذبح کر دیا، ساری دنیا سے بھی مروائے، نیٹو، امریکہ، برطانیہ سے، روس مدد کے لیے آ گیا جی۔ اب روس بشار الاسد کی مدد کر رہا ہے، اور وہ بھی شام کی مسلمان عوام ہی مر رہی ہے۔ اگر روس مدد کر رہے ہیں تو وہ بھی تو مسلمان عوام، شام کی جو عوام کو مار رہا ہے روس جو ہے، روس کو کیا ضرورت ہے مدد کرنے کی؟ تو روس جو شام کی مدد کر رہے ہیں وہ یہی مسئلہ ہے کہ جی بشار الاسد جو ہے، اگر شیطان کی جو مدد کروا رہے، پیچھے جو مطلب شیطانی جال ہے
اس کا مردود خیال یہ ہے کہ بھی بشار الاسد جو ہے یہ پیوٹن کی بیوی ہے۔ اچھا، ایک اور مثال ہے، وہ یہ کہ ایک عورت تھی بمبئی کی بوہری شیعہ، اس نے مودی سے اپیل کی کہ بھئی ہمارے یہاں یہ ختنہ کرتے ہیں، مردوں کا ختنہ تو سارے مسلمان میں پاکستان میں ہوتا ہے، مصر میں جو ہے نا عورتوں کا ختنہ بھی ہوتا ہے، تو اگر اسلام میں ہے تو ٹھیک ہے، تو مودی سے کہہ رہی کہ اس کو ظلم کو رکوائیں آپ بمبئی میں جو ہے۔ اب مودی جو ہے وہاں جمہوری حکومت ہے انڈیا میں، مذہبی آزادیاں، شخصی آزادیاں اور جمہوری آزادیاں، اور اگر کوئی قانون ہے تو اس کے عقیدے مذہب کے مطابق ہوگا۔ لیکن اسماعیلی جو ہے نا جی، آغا خان اور پھر یہ بوہری برادری دو حصے کیے، 6 اور 6 اور 50 کو مصر کو انہوں نے تقسیم کیا 25 اور 25 میں، اور اس شیطانی خناس کے مطابق یہ مسلمانوں کی جو نا خواتین کا ختنہ کا جو نا شیطانی خناس رکھتے ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اس میں مودی کو بھی انوالو کرتے ہیں۔ اور کہاں پیوٹن، کہاں مودی، اسلام کی تعلیمات کے اندر جو ہے ان کو داخل کیا شیطان نے جو ہے، حالانکہ داخل ہو نہیں سکتی، مردود ہیں، مطلب مسلمان مردوں عورتوں کو اگر تباہ بھی کر دیں لیکن یہ اسلام سے دور دفع ہے، مردود ہیں یہ۔ اچھا جی، یہ جو 4 دسمبر 2009 کو پریڈ رینج مسجد میں ہمارے بم دھماکہ کیا گیا اور فائرنگ کی گئی، جمعے کی نماز میں ہمارے افسر اور اہلکار نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی یہی معاملہ ہے کہ پیوٹن تو مسلمان بیوی بناتا ہے اور 250 مسجدیں بناتا ہے، اور پھر یہاں پاکستان میں دھماکہ کون کرتا ہے ہمارے GHQ کی مسجد میں جمعے کی نماز میں، کہ یہ بیوی نہیں بنتے یہ لوگ جو ہیں، یہ FM 98 نہیں بنتے یہ لوگ، اور وہ مسجد اس لیے بناتے ہیں کہ ان کو بیویاں بنائیں گے مسلمانوں کو جو ہے۔ یہ لوگ بہت ہی کوئی بدترین مردود مخلوق کا شیطانی جال ہے پوری زمین پر، اور مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں اور پھر مسجدیں بناتے ہیں۔ تو ہماری فوج کی آزادی کا نشان یہی ہے کہ جمعے کی نماز پر آ کر باطل کھل گیا، اور جب تک نماز قائم ہے پاکستان کی فوج آزاد ہے۔ اچھا، مجھے ایک اخبار اردو پڑھایا گیا تھا کہ بھی پاکستان کی 2 لڑکیاں جہلم کی، سانگلہ ہل کی، وہ امریکہ میں کافر ہو گئی، ان کی شادی سکھوں سے ہوئی، مسلمانوں کو یہ کافر کرتے تھے، سکھوں سے شادی کرتے تھے۔ اب تو ظلم اس سے آگے شیطان نے پیش کیا کہ مسلمان کی شادی کافر سے پیوٹن کی بیوی مسلمان ہے، تو پھر یہ جہلم میں جو جلسہ بھی ہوا ہے تو کیا آزادی کی جنگ لڑیں گے یہ، جب شخصی آزادی نہیں ہے، مذہبی آزادی نہیں ہے، جمہوری آزادی نہیں ہے، تو اور کون سی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں۔ ان کو یہ نچاتے ہیں اپنے جلسوں کے اندر جو سکھوں کو جو ہے۔ یہ طالبان جو ہے نا جی، یہ روس کو بھی بڑا بھائی بولتے ہیں، جو روس نے سارے افغانستان کو ذبح کیا، لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے، ہم پناہ گزینوں سے مرے پڑے ہیں، اور اس کو ہی بڑا بھائی بولتے ہیں۔ اصل میں جب روس آیا تھا زار شاہ کے دور میں، تو روس کے فوجی سگریٹ کے بہانے جو ہیں وہ افغان فوجیوں کو قتل کر دیتے تھے، جب روس سپر پاور تھا، سوویت یونین۔ اور سگریٹ کا مقصد بھی ہے کہ یہ ہماری بیوی نہیں بنتے، شیطانی اس کا میننگ تشریح اس کی یہی ہے۔ اور وہ جو اسٹوڈنٹ کہہ رہے کہ جی میری بیوی مسلمان ہے، تو افغان فوجی اس کے مسلمان جو ہے نا وہ اس کی بیوی ہیں، اور یہ طالبان جو اس کا بڑا بھائی بولتے ہیں روس کو، تو یہ خود رضاکارانہ طور پر تسلیم کر رہے اس بات کو، اور جب روس رضاکارانہ طور پر تسلیم کر رہے ہیں طالبان جو ہیں، اور روس جو ہے یہ جب ساری آزاد ہو گئی، لیٹویا، اسٹونیا، لیتھوونیا، جارجیا، یوکرین، پورا روس آزاد ہو رہا تھا، تو مسلمان 6 ریاستیں آزاد نہیں ہو رہی تھیں، نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، مل کے ہی رہیں گے۔ یعنی شیطانی جال جو نظر نہیں آتا وہ اصل دشمن مسلمانوں کا ہے، کہ مسلمان 6 ریاستیں پیوٹن کی بیوی ہی رہیں۔ یہ آزادی کی تحریک ہے نا، تو یہاں جمہوریت نہ، یہاں جلوس بھی نہ نکلے، جلسے بھی نہ ہو، یہاں پر پاکستان میں بڑے لاکھوں لوگ جلسے نکال رہے ہیں، تو 6 ریاستوں میں جلسے کیوں نہیں ہوئے جب روس سے یہ الگ ہوئے؟ یہ کیوں روس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ ایک اور مثال ہے کہ ایک ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ایک خالد اور میر طارق اور میر خالد، یعنی میر جعفر کا بھی بڑا ذکر ہوتا ہے، میر جعفر نے سازش کر دی، میر صادق نے سازش کر دی۔ اصل میں امریکہ میں کوئی میر خالد اور میر طارق کا نام بھی شیطانی جال استعمال کرتا ہے، میں تو بہت کم کرتا ہوں، شاید میں نے 1 سال پہلے اپنی کسی ویڈیو میں نام استعمال کیا ہو، کہ آج پھر کر دیتا ہوں میں۔ تو یہ 2 ہیں جی، یہ اس نے سلام کیا وہاں پہ ایک عورت سے جاپان کے ہوائی اڈے پر، اور اس کا ہاتھ پکڑے ہی رکھا، اور یہ
السلام علیکم کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اوکاڈا میں جو خبر نشر ہوئی کہ ایک بکری سے 5 بندوں نے ریپ کیا، تو اس عورت سے 5 بندے ریپ کریں، جاپان کے وائی ڈے کی بات ہے یہ۔ اور ہاتھ پکڑنے، سلام کا مطلب یہ ہے، اسلام میں یہ کہ کسی کو گالی نہیں دیں، برا نہیں بولیں، اگر کوئی ظالم برا اس پر لعنت بھیجیں اور کوئی اچھا انسان اس پہ سلام بھیجیں۔ تو لعنت کا مطلب بھی یہی لیتے ہیں۔ تو اوکاڈا میں ایک بکری سے 5 بندوں نے ریپ کیا، شیطانی جال جو ہے، اور لعنت کا مطلب یہ، ایک ہاتھ سے اگر لعنت بھیجیں تو 5 انگلیاں بنتی ہیں، یہ شیطان کی تشریح ہے۔ اور سلام کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ یہ اس خاتون سے ریپ کریں، 5 کریں یا 1 کریں یا زیادہ کریں، اس میں عدد کا حساب نہیں ہے۔ تو اتنا مردود جال، جو سلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، جو مسلمان کی سلامتی کا اتنا قاتل ہو، اور پیوٹن کی اور عمران خان کی خبر نشر کرواتا ہے کہ جی اس کی بیوی مسلمان ہے اور 250 مسجد اس نے تعمیر کروائی ہیں۔ اور جو یہ ہے کہ خلیج بنگال میں امریکہ کا چھٹا بحری بیڑا جو ہے نہ پہنچنے دیا، امریکہ بے وفا دوست ہے۔ لیاقت علی خان نے دورہ بھی کیا امریکہ کا، یہ خبریں پاکستان میں نشر ہو رہی ہیں۔ اور وہاں کوئی میر طارق اور میر خالد ہے جس نے وہ چھٹا بحری بیڑا روکا، اور پاکستان کا آدھا ملک چلا گیا، بنگلہ دیش 1 لاکھ فوج ہماری چلی گئی اس سازش میں۔ اور عمران خان کو اپنی حکومت کی پڑی، 10 حکومتیں آئی ہیں، 10 گئیں، 1000 دفعہ ٹھوکر مارے حکومت کو۔ وہاں تو ایسی شیطانی مردود مخلوق ہے امریکہ میں، میر طارق کا اور میر خالد کا نام استعمال کرتی ہے کہ چھٹا بحری بیڑا امریکہ کا نہ پہنچ سکا، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان حائل ہو گیا، اور پاکستان کا پورا ملک چلا گیا، بنگلہ دیش، اور پوری فوج 1 لاکھ چلی گئی ہماری، پوری حکومت کو پیٹ رہے ہیں۔ لیاقت علی خان نے دورہ امریکہ کیا مذہبی، شخصی اور جمہوری آزادیوں کے مطابق، اور وہ واپس آیا، اور شیطانی جال جو نظر نہیں آتا اس نے اس کو گولی مروائی، اور امریکی سفیر سے فون کروایا، بیگم رانا لیاقت علی خان کو آپ کا شوہر قتل ہو گیا۔ میں نہیں کہتا اور نہ کہنا چاہیے کہ امریکی سفیر اس میں ملوث ہے، اس کی کوئی دشمنی لیاقت علی خان سے، اس کی کوئی دشمنی نہیں لیاقت علی خان سے، شیطانی جال اس نے اس کو استعمال کیا، یوٹیلائز کیا کہ آپ فون کر دیں تو امریکہ پر الزام چلا جائے۔ اچھا، میں کالج میں پڑھتا تھا تو 400 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پروفیسر نے بولا کہ جی لیاقت علی خان جا کے امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا، تو میں اکیلا لڑکا کھڑا ہوا، میں نے کہا یہ لیاقت علی خان ایک خان لیاقت علی خان تھا، نواب آف کرنال تھا، اور پاکستان کا پہلا وزیر اعظم تھا، وہ امریکہ کی گود میں نہیں بیٹھا، وہ صحیح دورہ کر کے آیا، وہ جمہوری انسان تھا، آزاد انسان تھا، اور سچا مسلمان تھا، اس نے امریکہ کا دورہ بالکل صحیح کیا، وہ امریکہ کی گود میں نہیں بیٹھا۔ تو وہ سازش کو اگر عمران خان مطالعہ کر لے تو میرے خیال میں وہ سازش کہنا چھوڑ دے گا۔ سازش تو لیاقت علی خان کے خلاف ہوئی ہے، اور وہ بھی امریکہ نے نہیں کی، وہ نظر نہ آنے والی شیطانی جال نے کی، جو پوری زمین میں ہے، چین میں، روس میں، انڈیا میں، لندن میں، اسپین، پرتگال میں۔ تو عمران خان کے خلاف سازش نہیں ہوئی، یہ تو جس نیٹ ورک سے جو اس سے بیٹن کروا رہے پیوٹن سے، بھائی اس کی بیوی مسلمان ہے اور پیوٹن نے 250 مسجدیں بنوائی ہیں، اس کے پیچھے جو شیطان ہے اس نے عمران خان کی حکومت ختم کی ہے۔ جیسے ذکر کرتے ہیں، اس لیاقت علی خان کا ذکر کرتے ہیں، تو عامر لیاقت کی اور جو ہے دانیہ شاہ کی ویڈیو فوراً گوگل پر ہیڈ لائن پہ آ جاتی ہے، تو ثابت ہوا کہ عامر لیاقت کے یا دانیہ شاہ کے اتنے ریسورسز نہیں ہیں، یہ باہر سے ہی کام ہو رہا ہے، یورپ سے، امریکہ سے، گوگل پہ جو ہیڈ لائن پہ چیز چل گئی۔ تو یہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، دانیہ شاہ اور یہ عامر لیاقت کا کیا معاملہ ہے، البتہ یہ ضرور کہ جو اس کو چلانے والے اس خبر کو ہیں، اس کے پیچھے وہی شیطانی جال ہے جس نے لیاقت علی خان کو گولی مروائی، اور وہ پہلا وزیر اعظم پاکستان کا تھا، اور وہی سازش تھی۔ اب تو حکومتی سازشوں کی ہے، اب سازش کون کرے گا، اب تو خود اپنے ڈرامے کرتے رہیں۔ تو شازیہ بلوچ نے جو دھماکہ کیا کراچی یونیورسٹی پر، وہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں میں مرد نہیں ہوتے، عورتیں ہوتی ہیں، اور یہ
مسلمان عورتوں کو بیوی بنانے کے لیے اس حد تک ان سے خود کچھ دھماکہ کروایا جاتا ہے، اور مسلمان مردوں سے دشمنی ہے۔ ایک اگلی مثال ہے کہ لندن میں گول میز کانفرنسیں ہو رہی تھیں، تو مسلم لیگ کے تمام بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کے چہروں پہ شیطان نے لال درہ کھینچ کے فیس بک پہ یہ میسج دیا کہ بھئی یہ جو ہے نا لال آگ کے قبضے میں ہے، جس کو داعش کا نام تو دنیا کو بتا رہے ہیں، لیکن داعش تو کچھ بھی نہیں ہے، جو مردود آگ ہے۔ قرآن حدیث میں تو ہم نے ایسی شیطانی مخلوق کا حوالہ ہی نہیں پڑھا جو مسلمانوں پر عذاب بنی ہوئی ہے۔ تو ہمارے مسلم لیگی بزرگ جو ہیں یہ لندن میں اس وقت جکڑے ہوئے تھے لال آگ میں، اور اس لیے ساری مسلم لیگ کو یہ لوگ غدار بولتے ہیں، اور 16 ملک نے ہندوستان توڑ دیتا مسلم لیگ نے، اور یہ مسلم لیگ کے قاتل ہیں، اور مسلم لیگ کے صدقے آج تک پاکستان قائم ہے۔ یوٹیوب پر بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، اور اسامہ بن لادن تو پکڑا ہی نہیں گیا، یہ تو ڈرامہ ہوا تھا، ایسی ایسی پوسٹیں آ جاتی ہیں۔ کوئی پٹھان کو لے گئے تھے اور وہ اس کو آگ لگا دی اور سمندر میں اس کی راکھ بہا دی امریکہ میں جو ہے، تو اس کا پھر شیطانی جال جو آگے یہ مردود مطلب لیتا ہے کہ توبہ حضرت علی علیہ السلام کی دشمنی میں ہم نے اس کی راکھ بنا کے سمندر میں جو ہے بہایا ہے، اصل دشمنی تو حضرت علی علیہ السلام سے ہے۔ اب وہاں پہ کوئی میر خالد یا میر طارق ہے امریکہ میں، جس نے کلبھوشن سمندری فوج ایران کے ذریعے پاکستان بھیجا، قدیر خان کو کورونے سے مارا۔ یار قدیر خان مر گیا بیچارہ اکیلا، 16-17 سال وہ گھر میں بند رہا اور کورونے سے اس کو مار دیا گیا، اور یہ عمران خان کہتا ہے سازش ہوئی ہے، لاکھوں لوگوں کا جھرمٹ ہے کراچی میں، لاہور میں، ہر شہر میں۔ یار تو اللہ کا شکر ادا کرے عمران خان کہ قدیر خان جیسا تیرا حال نہیں ہوا، بلکہ قدیر خان تو خوش قسمت ہے، چلو برا حال ہو کے مر کے جنت میں پہنچ گیا۔ ان لاکھوں لوگوں کو ذرا تو اندازہ لا کہ جو قدیر خان کو تنہا کر کے مارتا کرونے سے 20 لاکھ لوگ تیرے جلسے میں کیسے آتے ہیں۔ تو یہ بڑا متضاد کام یہاں چل رہا ہے پاکستان میں جو ہے۔ تو یہ حضرت علی علیہ السلام کی دشمنی میں جو ہے اس بندے کی راکھ بہائی گئی، اور شیطان جو وہاں پہ ہے امریکہ میں وہ انڈیا سے ملا ہوا علی کی دشمنی میں، اور انڈیا کے گانوں میں قوالیاں آتی یا علی یا علی یا علی، قوالیاں گاتے، جیسے روس میں پیوٹن جو ہے مسجدیں بنوا رہے ہیں، انڈیا کی فلموں میں علی کی قوالیاں ہیں، علی کے گانے ہیں۔ ایک اور مثال ہے کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کی بڑی مثالیں دیتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں انہوں نے اللہ سے مراسی کو مار دیا، ہلاکو خان کی گینگ نے جو ہے، گینگ ہی ہوتی پولیس میں بھی، اب یہ خلیل خاندان مر گیا، سما ستی مر گیا، عام پولیس کی تو کوئی ویلیو نہیں بیچاری کی۔ اچھا اس میں یہ کہ اب وہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کی بیوی تھا، اللہ سے مراسی جو ہے، ڈاکو بھی اس کو بنایا، پھر اس کو بیوی بنایا، اصل دشمن اللہ سے، رسول سے، انبیاء علیہ السلام سے ہے۔ تو بغداد شریف جو چنگیز خان نے فتح کیا یا ہلاکو خان نے قتل عام کیا، مسلمانوں کو سر کاٹ کے پہاڑ بنائے، تو آج تک شیطان کا یہ مردود خیال ہے کہ بغداد شریف جو ہے بیس ہے۔ ہمارا بنگال کا تو بڑا بعد میں سقوط ہوا، سقوط بغداد پہلے ہوا ہے۔ تو بنگال جو بغداد شریف کو آج تک ہلاکو خان اور جو ہے نا چنگیز خان کی بیوی بنایا ہوا ہے، بیس ہے، الف سے ہلاکو خان اور چنگیز خان ہے، بیس سے بغداد شریف ہے، الف اور بے کی شادی ہے، ان کی قبروں پر قبضہ ہے، اور دوبارہ ایک دفعہ اور سقوط کروا دیا 2003 میں، پتہ نہیں 2001 میں ادھر جو ہے عراق میں جو ہے۔ تو شیطان نے ہلاکو خان سے بھی کروایا، جدید دور میں بھی سقوط بغداد کروا دیا۔ تو ہمیں اس شیطانی جال سے بچنا پڑے گا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد یہ آج کل پشاور کے پیچھے پھر پڑے ہوئے شیاطین جو ہیں، اور انہوں نے بنائے بھی ادھر، عمران خان تو پشاور میں ہے جی، یہ نون لیگ لاہور میں ہے جی، زرداری کراچی میں ہے جی، اور بس خان تو سارے تیار ہیں۔ تو اگر ہم شیطان سے بچیں گے نہیں تو وہ اگر سقوط بغداد 2 دفعہ کروا دیا، سقوط ڈھاکہ ہمارا کروا دیا، تو آگے بھی اس کا خنجر اسی رفتار سے کام کر رہا ہے۔ تو ہمیں وہ شیطان کا خنجر اسی کی طرف پلٹا دینا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ دین اسلام پہ عمل کریں۔ ایک اور مثال ہے شہنشاہ جلال الدین اکبر، یہ بھی مغلوں کا ہی تھا۔ ہم نے کتابوں میں پڑھایا کہ جی اس نے دین الہی ایجاد کیا، توبہ نعوذ باللہ، ہر قبیلے سے شادی کر لی، اس قبیلے سے اس قبیلے سے زیادہ بیویاں ہو گئی، تمام قبیلے مطیع ہو گئے۔ اور ایک عالم بزرگان دین میں سے ایک بزرگ دین تھا علامہ مجدد الف ثانی، اس نے مزاحمت کی، جہاد کیا،
اس کے دین الہی کو مسترد کر دیا۔ اب آج کا شیطانی جال جو ہے نظر نہیں آتا، جو کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ دونوں ہی میں نے تیار کی تھی، مزاحمت بھی میں نے اپنی طرف سے کروائی تھی اور دین الہی بھی ایجاد میں نے کروایا تھا۔ اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ چین میں کمیونسٹ پارٹی میں اذان ہو رہی ہے کہ لال رنگ کی شادی 9 نمبر سے اور 8 نمبر سے، FM 98 دوستی چینل، یہی زبان سونیا گاندھی بمبئی میں بولتی ہے۔ تو لال رنگ کا شیطان 9 نمبر پہ غفار خان کو بیوی بناتا ہے اور 8 نمبر پہ محمد رفیع کو بیوی بناتا ہے، جو ہمارا سنگر لاہور سے محمد رفیع گیا بمبئی میں، پشاور سے غفار خان گیا ہے، اور ہندو ارب پتی ہے بمبئی کے اندر، وہ ان کو FM 98 دوستی چینل میں بیویاں بناتے ہیں، ان کو جو ہے ان گردے کے علاج کرتا ہے ان کا جو ہے۔ تو یہ ہے جی وہ دین الہی شہنشاہ اکبر کا۔ یہ مغل تھے، لال تھے یہ لوگ، اور پہلے توبہ نصوب اللہ رسول کو، توبہ نصوب انبیاء علیہ السلام کو جو کہ مردود ہے، کر نہیں سکتے، اپنی غلامی میں جھگڑتے ہیں، پھر سارے مسلمان مرد عورتوں کو جھگڑتے ہیں۔ یہ اکبر بادشاہ کا دین الہی کا آج کی شیطانی تشریح ہے شیطان کی جو ہے۔ اچھا اس کو تو بولتے جلال الدین محمد اکبر، وہاں سے پتہ نہیں چلتا۔ ادھر جو مجدد الف ثانی، الف ثانی، یعنی کہ شیطان یہ بولتا ہے توبہ نعوذ باللہ کہ اس کا مردود خیال یہ ہے کہ 2 نمبر دنیا کا 1 نمبر آدمی، ان بزرگان دین کے بارے میں اس کا یہ مردود خیال ہے کہ ہے 2 نمبر ہی، لیکن اس کو 1 نمبر بنا کے پیش کریں گے سامنے، اور 2 نمبر دنیا کا 1 نمبر آدمی، الف ثانی کی وہ تشریح شیطانی کرتا ہے۔ یہی ہے وہ چنگیز خان، یہ جو سورج چاند سے ہم اپنی تاریخیں دیکھتے ہیں، ان کا تو دشمن شیطان جو ہے اس چاند کا جو اللہ نے بنایا، چنگیز خان، وہ جو چنگیز خان جو ہے نا جی، وہ ایک الف ہے اور بے جو ہے بغداد شریف کی، چنگیز خان کی بیوی بغداد شریف کو بناتا ہے شیطان جو ہے۔ کتنا مردود ہے، وہی تو شیطانی جال ہے جو پوری زمین میں مسجدوں میں دھماکے کر رہا ہے، پوری زمین میں مسجدوں میں دھماکے کرنے والا۔ پیوٹن کی اور عمران خان نے خبر نشر کروایا کہ جی 250 مسجدیں میں نے تعمیر کروائی ہیں، میری بیوی مسلمان ہے، میں اسلام کا دفاع کروں گا، میں نے بشار الاسد کی مدد کی ہے میں نے۔ تو یہ بہت بڑی تباہی ہے، اور شیطانی جال نظر نہیں آتا، پوری زمین ہر ملک میں ہے، اور صرف مسلمانوں کا دشمن ہے۔ مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے بعد میں، پہلے دشمن اللہ کا اور انبیاء علیہ السلام کا، قرآن اسلام کا دشمن ہے پہلے وہ، پھر ہم نشانہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شیطانی عذاب کو جو چنگیز خان سے چل رہا ہے، ہلاکو خان سے، اتنا ہی گہرا دوزخ میں غرق کرے، اور ہم مسلمان ذرا ہوش کے ناخن لیں، آپس میں نہیں لڑیں، ہم دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے جو ہے شیطانی آگ سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہر معاملے میں ذرا سوچ سمجھ کر جو ہے نا اپنی ذاتیات سے بالا تر ہو کر جو ہے کام کریں۔ اگر شیطانی ڈرامے میں چلتے رہیں گے تو شیطان تو پتہ نہیں کہاں جا کے ہمیں مار دے گا۔ اور نماز 5 وقت کی قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، پھر اپنے دنیاوی کام انتہائی اعتدال کے ساتھ غصے کے بغیر کریں۔ کوئی کافر اگر دین کا بھلا کرے یا ہمارے ساتھ مل کے دفاع کرے دین کا، یہ دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے خود جہاد کیا، خود تبلیغ کی، خود کام کیا، کسی کافر سے مل کر دین اسلام کا دفاع نہیں کیا۔ کسی نبی کی سنت نہیں ہے یہ، نہ اللہ کی سنت ہے یہ، نہ دین اسلام کی ضرورت ہے۔ دین اسلام پر کوئی، دین اسلام تو فائدے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ سازشوں سے، مکروں سے بچائے، اور مسلمانوں کو یہ جو بادشاہوں نے دین الہی ایجاد کر دی ہے، اس کے اندر بہت بڑی شیطانی آپ کی تباہی ہے۔ ظاہری طور پر تو دین الہی کا ایک سافٹ امیج ہے، حالانکہ وہ ظاہری طور پر بھی بات غلط ہے وہ تو، لیکن تباہی کی ویسے ہی چل رہی ہے آج تک جو ہے۔ اکبر بادشاہ بھی مر گیا، مجدد الف ثانی بھی مر گیا، تو یہ ہے کہ ہمیں یہ باتیں دیکھنی پڑیں گی۔ پر جو بزرگان دین میں سے میں اس میں حمایت کروں گا، میں بادشاہ کے تو میں خلاف ہوں، اکبر بادشاہ کے نہیں، لیکن مجدد الف ثانی اس کا جو بھی فقہ تھا، سنی تھا، شیعہ تھا، وہ ٹھیک ہے، اس نے صحیح جہاد کیا، اور شیطان کہتے ہیں کہ اس نے صحیح کام کیا پھر بھی میں اس کو میں نے جان دیا، وہ شیطان مردود ہے۔ اسلام پہ عمل کر کے شیطان اپنے جان میں مسلمان کو جکڑ نہیں سکتا، وہ دور رہ کر کوئی مردود خود ساختہ جال بنا سکتا ہے۔ تو اس میں کردار مجدد الف ثانی کا صحیح تھا، جو الف ثانی سے الف بے کی شادی لیتا ہے اور 2 نمبر دنیا کا 1 نمبر آدمی، شیطان کا خود ساختہ مردود خیال ہے۔ مجدد الف ثانی بھی نام ہو سکتا ہے، اس نے صحیح جہاد کیا،
اور اس نے اکبر بادشاہ کے دین الہی کو مسترد کر دیا، اور دین وہی ہے جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھیجا اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، الہی آمین۔